بسم اللہ الرحمن الرحیم باب البیان والشعر۔ صاحب مشکات رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب کا عنوان قائم کیا ہے بیان اور شعر و شاعری کے متعلق۔ پہلی روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من البیان للسحرہ وان من الشعر لحکمہ، دونوں حدیث کے الفاظ، حدیث کے جملے ہیں۔ شعر و شاعری کا کیا حکم ہے؟ شعر کہنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے پورے باب کا تو اس بارے میں دو قسم کی حدیثیں ملتی ہیں، اور احادیث کے ساتھ ساتھ جو قرآنی نصوص ہے وہ بھی دو طرح کی نصوص ہیں۔ نمبر ایک، جن میں اشعار کا، شعر و شاعری کا مذموم ہونا سمجھ میں آتا ہے، جیسے اللہ قرآن میں فرماتے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ان کی اتباع بے وقوف آدمی کرتے ہیں، ہر وقت خیالی دنیا میں گھومے پھرتے ہیں۔ اور اسی باب میں حدیث آ رہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا، کہ آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے، یعنی پیپ سے بھر جانا وہ شعر و شاعری سے بھرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جبکہ بعض دوسرے نصوص ہے جن میں شعر کا جائز ہونا، ممدوح ہونا ثابت ہوتا ہے، جیسے اسی آیت سورہ شعراء کی آیت کا آخر ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ شعراء جو ایمان لائے تو ان کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعراء کا کلام شوق سے سنتے تھے۔ زہیر بن اسلم کے بیٹے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور شاعر ہے، انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا، اور نام آپ نے سنا ہوگا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں۔ آپ کے 3 شاعر تھے، مشکات کے حاشیے میں ان تینوں کے نام موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے مسجد میں ممبر رکھوایا کرتے تھے، اور حضرت حسان کے لیے آپ نے دعا فرمائی اللہم ایدہ بروح القدس۔ تو ایک طرف کے نصوص جب ہم دیکھتے ہیں تو شعر و شاعری کا اچھا نہ ہونا معلوم ہوتا ہے، اور دوسری طرف کے نصوص دیکھیں تو شعر و شاعری کا اچھا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں باتوں کو جمع کیا اور فرمایا ہوا کلام فحسنہ حسن وقبیحہ قبیح، کہ شعر و شاعری وہ بھی ایک کلام ہے باقی کلاموں کی طرح، کبھی محمود کبھی مذموم، نہ مطلق محمود اور نہ مطلق مذموم۔ کون کون سے شعر جو ہے وہ مذموم ہوں گے، کون کون سے شعر محمود ہوں گے؟ تو آسان سی بات ہے، وہ اشعار جن میں مذمت ہو، بے جا مذمت ہو، بغیر ضرورت کے کسی کے عیب کھولے گئے ہوں، کسی کا مذاق اڑایا گیا ہو، یا وہ شعر و شاعری ایسے مضامین پر مشتمل ہو جو کفریہ یا شرکیہ مضمون ہو، یا اس شعر و شاعری میں جھوٹے دعوے ہوں، انعام حاصل کرنے کے لیے کسی کو جھوٹی تعریفیں کی گئی ہوں، اور جو محمود قسم کے اشعار ہوں گے جس کو ہم حمد و نعت کہتے ہیں، جس میں اللہ کی صفات ہو، نبی کی صفات کا بیان ہو، نیک لوگوں کی صفات کا بیان ہو، حکمت کی باتیں اس میں ہوئی ہوں، اخلاق کی باتیں اس میں ہوئی ہوں، جن کو سن کر اچھے اخلاق کا جذبہ انسان میں پیدا ہوتا ہو، تو وہ اشعار محمود ہے۔ پہلے قسم کے مذموم اور دوسرے قسم کے محمود اچھے ہیں۔ ان دو قسم کے اشعار کے علاوہ جو باقی قسم کے اشعار ہے ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں
کہ شعر کہنا انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، دو وجہ سے، کیونکہ انسانی طبیعت توازن کا تقاضا کرتی ہے اور یہ انسجام کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ دو باتیں شعر میں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شعر والا کلام جو ہے وہ زیادہ مؤثر کلام سمجھا جاتا ہے اور جلدی انسان اس کو لیتا ہے، اس کو سنتا ہے۔ دوسری وجہ کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جذبات رکھے ہیں، ہر انسان میں بہت سارے احساسات اللہ نے رکھے ہیں، محبت کے احساسات ہے، نفرت کے احساسات ہے، خوشی کے جذبات ہے، غم کا مادہ اللہ نے انسان میں رکھا ہے، اور یہ چیزیں تقریباً ہر انسان میں موجود ہیں۔ جب انسان اس میں کس چیز کا احساس اور مادہ ہوتا ہے تو اس کا جی کرتا ہے کہ اس کو باہر نکالا جائے، اس کا اظہار کیا جائے، اور ہر انسان کسی نہ کسی قدر اس کا اظہار کرتا ہے لیکن ادھورا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ملکہ دیا ہوتا ہے کہ ان احساسات کو، ان جذبات کو الفاظ میں محفوظ کر کے، الفاظ میں پرو کر وہ ظاہر کر دیتے ہیں، ان احساسات کی تصویر بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ بس یہی اپنے خوشی کے احساسات کو تصویر بنانا، اپنے غمی کے احساسات کو تصویر بنانا، نفرت کے احساسات کو تصویر بنانا، اسی تصویر کشی کا نام کیا شعر ہے، چاہے وہ غم کے ہو، خوشی کے ہو، دشمنی کے ہو، اور یہ سلیقہ جس کو آ جائے اس کو شاعر کہتے ہیں۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر انسان شاعر نہ بھی ہو تب بھی شعر کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا یوں ہے کہ میرے دل کا آئینہ، میرے دل کی بات کہہ رہا ہے، کیونکہ عام طور پر انسانوں کے جو عمومی جذبات ہیں وہ مشترک ہوتے ہیں، اس لیے شعر کہنا، پڑھنا، سننا انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، اور شریعت نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی۔ جیسے کھانا پینا، سونا انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اگر وہ اشعار ایسے ہو جو پہلی قسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، جن میں مذمت ہے، بیجا مذمت ہے، بغیر ضرورت کے کسی کا مذاق اڑایا گیا ہے، کسی کا عیب کھولا گیا ہے، اس کے مضامین کفریہ ہے، شرکیہ ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں قوالی کے نام سے شعر و شاعری ہوتی ہے، شرک سے بھرا ہوا ہوتا ہے قوالی۔ ہاں ایک چیز ہے کہ ایک ہے شعر و شاعری کو پڑھنا، ٹھیک ہے، دوسرا ہے اس کا سننا۔ اگر پہلے قسم کے شعر و شاعری نہ ہو تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر سننا ہے اور سننا صرف اشعار کا سننا ہے، اس میں ساز اور یہ ہارمونیم اور یہ بجانے کے آلات وغیرہ جو آج کل چل رہے ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، سنا جا سکتا ہے۔ ہاں ایک چیز اس میں اور دیکھی جائے گی کہ مردوں کی محفل میں مرد سنائے، عورتوں کی محفل میں عورت سنائے، مردوں کی محفل میں عورت کا سنانا، عورت کے محفل میں مردوں کا سنانا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ایسی جو بچی بڑی ہو گئی ہے تو ابھی بچی لیکن بڑی ہے، اس طرح جو بچہ جو ہے بڑا ہو گیا ہو تو ان کا بھی یہی حکم ہوگا۔ لہذا اگر ان پابندیوں کے، ان شرائط کا خیال رکھ کر کوئی انسان شعر و شاعری کی کوئی کتاب، مثلا علامہ اقبال کی شاعری ہے، بہت بہترین ہے، پڑھ لیتا ہے بندہ، انسان کے جذبات، انسان کے ایمانی جذبات اور اخلاق اور ایمانیات، بہت ساری چیزوں کا اس میں درس موجود ہے۔ پنجابی زبان کی شعر و شاعری ہے، ہر زبان میں تقریباً یہ چیز موجود ہے، عربی زبان کی شعر و شاعری ہے۔ تو شعر و شاعری فی نفسی ہی نہ مذموم ہے، نہ فی نفسی ہی محمود ہے، اس کے ساتھ جو لگے پر ہے وہ دیکھیں گے کہ کیا شعر و شاعری میں بولا جا رہا ہے، کون ہے بولنے والا، کیا اس کے ساتھ کوئی اور لوازمات ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
حضرت متمم بن نفیرہ صحابی ہے، ان کا بھائی قتل ہو گیا تھا، مالک بن نفیرہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ردت، حرب ردت اس کو کہتے ہیں، حروب ردت، جو لوگ مرتد ہو گئے تھے اور زکوٰۃ کا انکار کر گئے تھے اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا، اس میں ہی مارا گیا تھا۔ ان کے بارے میں جو ان کا بھائی متمم ہے، انہوں نے بڑے قصیدے کہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلا کر ان کے قصیدے سنا کرتے تھے، اور فرماتے تھے تیرے جو جذبات اپنے بھائی کے بارے میں ہیں، میرے بھی وہی جذبات اپنے بھائی کے بارے میں، لیکن تم شاعر ہو، تم اپنے جذبات کو الفاظ میں پرو دیتے اور مجھ سے یہ کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک لڑائی میں شہید ہو گئے۔ تو اس لیے شعر و شاعری کے بارے میں نہ کوئی شریعت کا اتنا سخت رویہ ہے اور نہ ہی بالکل اتنا نرم رویہ ہے۔ اگر ان باتوں کا خیال رکھ کر کوئی اپنے شعر و شاعری کی کوئی کتاب پڑھتا ہے یا اس کو سنتا ہے یا خود کسی سے سنتا ہے اور ان میں یہ ساری کی ساری باتوں کا خیال رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ صاحب مشکات رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو باب قائم کیا ہے، اس باب میں صاحب مشکات رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی شعر و شاعری کے متعلق جو ہے وہ احادیث ذکر کی۔